السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ مظفر وارثی ہمارے اردو شعراء کا ایک مشہور نام، اردو شعراء میں جو اپنے نعتیہ کلام کی وجہ سے، حمدیہ کلام کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ آج ان کی نظم ہے وہی خدا ہے، اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ وہی خدا ہے میں شاعر جو خدائے بزرگ برتر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہایت عمدہ طریقے سے منوایا ہے۔ وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، مگر کائنات کا منظم نظام اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مطلب کوئی تو ہے نا جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور کائنات کا نظام اپنے اندر اس قدر مکمل ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کی خود چل نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر صبح ہو اور رات ہو اور یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکے؟ مطلب یہ تو خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ اتنا مکمل ہے کہ بغیر چلانے والے کی خود نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مقررہ وقت پہ سورج کا طلوع غروب ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، چاند، زمین اور دیگر سیاروں کی مخصوص گردش اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہ ہوتا تو یہ سارا نظام ختم ہو جاتا، دن اور رات کا فرق مٹ جاتا۔ لیکن دنیا کا نظام کس قدر خوبصورتی اور کس قدر نظم و ضبط سے چل رہا ہے، اور ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ظاہری آنکھ سے نظر نہ آنے والی ذات نے کائنات میں جا بجا اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ انہیں دیکھ کر اللہ کی ذات پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں وہ دراصل اپنے خالق کا عکس ہیں، ہے نا؟ بنانے والے کا عکس نظر آتا ہے اس کی بنائی ہوئی چیز میں۔ اب ہم چاہے کہیں بھی سفر کریں، چاہے ہم مشرق کی طرف جائیں، چاہے ہم مغرب کی طرف جائیں، ہمارے راستے کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے، خواہ وہ کتنی چھوٹی ایک معمولی ذرہ کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑی چٹان کیوں نہ ہو، یا ایک بہت بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کی ذات کا عکس نظر آتا ہے۔ وہی ہے جو کائنات اور پوری تخلیقات کا خالق اور مالک ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اب ہر انسان جو ہے نا وہ ایک آئینے کی طرح ہے جو خدا کا عکس دکھاتا ہے، کیونکہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نا۔ تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ مظفر وارثی مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں نہ تلاش کریں، یعنی کہ مادی اشیاء میں نہ تلاش کریں، لوگوں میں نہ تلاش کریں، بلکہ اس کا عکس تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ دن اور رات کا نظام نظم و ضبط سے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسم کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم بدلتے ہوئے حالات میں، بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کتنی بڑی کہ خزاں آتی ہے، پھر سردی آتی ہے، پھر بہار آتی ہے، پھر گرمی آتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مقررہ وقت پر تمام چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر مظفر وارثی کہہ رہے ہیں کہ پوری کوشش کے باوجود انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مقدر کو بدل سکے۔ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، اگر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش ضرور کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ کریں، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان کو اپنے محدود اختیارات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے سامنے کتنا بھی جھوٹ بول لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے، ہم اپنے اختیارات سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں ضرور سزا ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے محدود اختیارات رکھے۔ پھر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بتائی گئی ہیں، البصیر اور العلیم۔ بصیر سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، اور علیم سب کچھ جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کسی سے کوئی بھی برائی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہماری نیت کو جانتا ہے. اللہ کی رسائی انسان کے لاشعور میں ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ اور نیت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ بندے سے جھوٹ بول لیں گے، آپ کسی بھی بندے سے کوئی بات چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چھپ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. آگے مظفر وارثی بتاتے ہیں کہ خدا حتمی اختیار کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کو حتمی اختیار ہے. اللہ تعالیٰ افراد کی تقدیر اور حیثیت کا تعین کرتا ہے. اللہ عزت اور ذلت کے فیصلے کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، بے شک اللہ جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے. مہر قدرت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں نظم میں. سے مراد ہے نیک لوگوں کی پیشانی، اور جو دن رات کی عبادت اور تہجد کی وجہ سے جو ماتھے پہ نشان آ جاتا ہے وہ مہر ہے. اور وہ مہر قیامت کے دن روشن ہوگی. جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے ان کے ماتھے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور وہ پہچانے جائیں گے کہ ہاں یہ ہیں اللہ تعالیٰ تیرے بندے جو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اس کا جلوہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہر شے میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور مختار ہے. اور ہر چیز کے مختار ہونے کی اللہ تعالیٰ کی گواہی کون دے رہی ہے؟ وہ خود چیز دے رہی ہے. لیل و نہار، دن اور رات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. ہر نفس کی جو وحدانیت ہے، ہر زندہ نفس کی وحدانیت موجود اور طاقت کی گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. ہر نفس ٹھیک ہے. اور خدا وہی ہے جو زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے. چاہے کوئی وجود دنیا میں ہو یا دنیا میں آ رہا ہو یا دنیا سے جا رہا ہو، موت اور حیات اور کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اس کو تشریح کرنے میں بہت مدد ملے گی. آپ اس نظم کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس نظم کا مرکزی خیال بھی اس ویڈیو کی مدد سے لکھ سکتے ہیں. اور یہ ضرور ویڈیو اپنے دوستوں میں پھیلائیں جن کو وہی خدا ہے میں مشکل پیش آ رہی ہے سمجھنے میں. اور میں امید کرتی ہوں کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.